अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु अन्नबिय्यु अलैहिल कुरान, अल्लाह के नबी उनके सामने कुरान की तिलावत फरमाते हैं। जिब्रील सुन रहे हैं, अल्लाह के नबी सुना रहे हैं, फिर जिब्रील सुनाते और अल्लाह के नबी सुनते। इससे मालूम हुआ कुरान का सुनाना भी सुन्नत है और सुनना भी सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरतुल मौति बिलहक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिक यौमुल वईद। वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद। वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद। अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद।
مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل في كلامه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے واضح دلائل ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم تم میں سے جو بھی اس مہینے میں زندہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو پھر وہ بعد کے دوسرے ایام میں اس گنتی کو مکمل کر لے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ مشکل تنگی کرنے کا بالکل ارادہ بھی نہیں رکھتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تمہیں بھی چاہیے کہ تم گنتی کو مکمل کرو اور اللہ کی عظمت بڑائی کبریائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم شکر گزار بن کر رہو. رمضان المبارک اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق کے ساتھ اس کے مزے لوٹ رہے ہیں اور اس موسم بہار کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. اصل تو مسلمان اور مومن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس موسم کے اندر خوشی سعادت وہ یہی ہے کہ وہ اس میں بھرپور انداز میں
ہر لمحے کو قیمتی بناتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی، نیکیوں کی قبولیت، اللہ کو راضی کرنا، جہنم سے آزادی حاصل کرنا، یہ سب کا سب سامان پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ اس موسم میں بھرپور موقع عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت مہینہ ہے، سارے سرکش شیطان جکڑے ہوئے ہیں، آسمان کے سارے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اللہ کتنے خوش نصیبوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ الفاظ حدیث کے للہ عتقاء من النار، کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے ہیں کہ اللہ انہیں جہنم سے آزادیاں دے رہا ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر ہے، اس کی تلاش ہے، اعتکاف ہے۔ آؤ میرے عزیزو مسلمانوں، اے ایمان والو، ایماندارو، اللہ اور اس کے رسول کے پیارو، آؤ اس بھرپور مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور دعا کریں، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کو تو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ نصیب ہو، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اگر 29 دن ہے تو 29 دن، اور اگر اللہ کرے 30 دن ہو تو 30 دن ہی ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں ہو جنہیں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ یہ ماہ مبارک اس کو اس قدر عظمتیں ملی، اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ اس آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی، یہ پورا رکوع روزوں کے مسائل پر مشتمل ہے۔ روزے ہیں، رمضان ہے، کیا کرنا ہے، رمضان کی یہ فضیلت، یہ مقام، یہ برتری کیوں ہے، اللہ نے اس میں تمہیں کس چیز کا حکم دیا ہے، تم نے اس میں کیا کرنا ہے، یہ سارا اللہ نے دوسرے پارے کے اس رکوع کے اندر بیان فرما دیا۔ کہا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کلام قرآن پاک، سبحان اللہ، اتنی عظیم کتاب، اللہ کا کلام، اور اللہ نے اس اپنے کلام کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا۔ یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن اتارا گیا، اور اس کے لیے اللہ نے انتخاب کیا رمضان کا، اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر کا ہے نا 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لوگو لیلۃ القدر، ہم نے اس لیلۃ القدر میں یہ قرآن اتارا، اور کیا ہے لیلۃ القدر؟ اے سننے والے تو کیا جانے کیا ہے لیلۃ القدر؟ وہ لیلۃ القدر ایک رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے نہیں، 1 سال، 2 سال نہیں، 1000 سال سے بہتر ہے، 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ تقریباً یہ 84 سال بنتے ہیں، تو کہا اس سے بہتر ہے اس رات میں اللہ نے اپنا یہ کلام اتارا۔ پھر وہاں آسمان دنیا سے تقریباً 23 سال میں اللہ نے اس اپنے کلام کو اپنے پیارے حبیب کے قلب اطہر پر اتارا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا نازل شدہ کلام ہے، اس کو لے کر آنے والا جبریل امین
روح امین جس کی امانت داری پر اللہ کو پورا یقین ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اس دل کا انتخاب کیا کہ جس جیسا دل اللہ نے کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں۔ اور وہ کن کا دل ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور فرمایا عربی زبان میں اس کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں، ڈرا دیں، آگاہ کر دیں۔ یہ اللہ کا کلام، اور میرے عزیزوں اتنا زبردست ہی اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام نہ پہلے اترا نہ بعد میں، اور نہ ہی قیامت تک اس جیسا کلام اتر سکتا ہے۔ ایسا اللہ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کلام میں ہی ضمانتیں دے دی، جا بجا اس کو پڑھیے، آپ دیکھیے، جہاں سے کھولیے اس کا جہاں ذکر ملے گا وہاں پر اسی قسم کی باتیں۔ انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من عزیز حکیم۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ انہ لکتاب عزیز، بڑی زبردست کتاب ہے، بڑا ہی اس کے اندر شاندار بیان ہے، ایسی زبردست ہونے کے باوجود لا یأتیہ الباطل، باطل اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ آ جائے، غلط بیانی آ جائے، شک شبے والی بات آ جائے، بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے، ابتدا میں ہی مل جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، جہاں سے مرضی اس کو پڑھ لو۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لوگوں نہ پہلے نہ بعد میں اس کے اندر کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا۔ آئے بھی کیسے؟ اس ذات کی طرف سے ہے کہ جو ذات ہے ہی حق، سچ کہنے والا، اسی نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے سب سے خوبصورت بات نازل فرمائی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں۔ تو یہ اس کا کلام ہے، اس نے اس کلام کے نزول کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا، اور جس ہستی کی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتخاب کیا، جس ہستی کا، اس ہستی کی بات کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، اقرأ القرآن، اس قرآن کو پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بنے گا۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پڑھنے والوں کا اسی اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارشی بن جائے گا۔ اللہ تو نے مجھے اتارا، یہ مجھے پڑھا کرتے تھے، اور اسی لیے رمضان کی مناسبت سے کہا میری امت کے لوگوں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ ماہ مبارک ملا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طرح گناہ معاف ہو جائیں، اور گناہوں کی معافی کا ایک نسخہ یہ ہے رات میں قرآن پڑھو اور قرآن سنو۔ جو خوش نصیب رمضان کی راتوں میں اس قرآن کے ساتھ قیام کرے گا، ایمان ہو، ثواب کی نیت ہو، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آؤ میرے عزیزوں اس قرآن کے ساتھ جڑیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اس موضوع کو لے کر چلو۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آخری بات اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا میرے پیغمبر چیلنج دے دیں ان سب کو، اعلان کہہ دیں ان کو، اگر سارے انسان سارے جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اللہ کے کلام جیسا کلام بنا کر لے آئیں گے
لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، زندگیاں کھپا دیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قرآن کی دیگر آیات کو ملائیں تو ثابت یہ ہوا ایک آیت بھی ان سے اس جیسی بن نہیں سکے گی۔ یہ ہے ہمارے رب کا کلام۔ میرے عزیزوں، یہ کلام اتارا ہمارے رب نے، اس کے اندر شفا ہی شفا رکھ دی، اس کے اندر اجر ہی اجر رکھ دیا۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں سارے انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ پھر جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت کے کیا کہنے، اس سخاوت کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے؟ جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے، یلقاہ جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر مدینے کی سرزمین پہ آتے، مسجد نبوی میں آتے، حجرہ عائشہ میں آتے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور پھر منظر کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ النبی علیہ القرآن، اللہ کے نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے، جبریل سن رہے ہیں، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، پھر جبریل سناتے اور اللہ کے نبی سنتے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کا سنانا بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے۔ پھر میرے عزیزوں، صرف سننا سنانا ہی نہیں، یہ اجر کی بات ہے۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بندہ اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا، کتنے حرف؟ ایک حرف، صرف ایک حرف، اللہ تعالی کتبت لہو حسنہ، اس کے نامہ عمل میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ قرآن کا حرف پڑھا، نامہ عمل میں نیکی لکھی گئی، اور فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کا اجر کم از کم اللہ 10 گنا عطا کرتا ہے۔ ایک حرف پڑھا، ایک نہیں 10 نیکیاں مل گئیں۔ پھر اگلی بات کہی، لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ میری امت کے لوگوں الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف، جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا الف لام میم، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اجر و ثواب والی عظیم الشان کتاب۔ ہاں، آپ سارا واٹس ایپ اس کے سارے گروپ دیکھیں، سارے میسج پڑھ لیں، ثواب نہیں ملے گا، الا یہ کہ اس میں قرآنی آیات ہو۔ ساری فیس بک چھان ماریں، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کہاں ملے گا؟ قرآن پر۔ اس لیے کہ آج ان چیزوں کے ساتھ ہم بہت جڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھا جائے نہ پڑھا جائے کوئی فکر ہی نہیں ہے، موبائل کا کوئی میسج نہ جانے پائے، موبائل پر آنے والا کوئی میسج وہ رہ نہ جائے، قرآن رہتا ہے تو رہ جائے، پھر مسائل ہی کریٹ ہوں گے نا، پھر ہم مسائل سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ جن گھروں کے اندر یہ چیز ہوگی پھر انہوں نے رونا ہی ہے نا۔ آج سب سے زیادہ حساس اور سلگتا ہوا موضوع یہ ہے، ہر بندہ بیچارہ ٹینشن کا مارا ہوا، گھروں میں ناچاکیاں، بندے کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشانیوں میں گھرا ہوا۔ نکلنا چاہتے ہیں تو آئیے، آج کے جمعے سے یہ سبق بھی لیتے جائیے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتانے لگا، اللہ کے نبی جی میں اپنے گھر میں تھا تو میں پڑھ رہا تھا سورۃ الکہف۔ کون سی سورت؟ سورۃ الکہف، جو جمعے والے دن پڑھنی ہوتی ہے، شام تک وقت ہے، پڑھ لیجئے، فائدہ اٹھائیے۔ تو کہتے میں اپنے گھر میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا
اور یہ تربیت کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، میری امت کے لوگوں اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، اپنے گھروں کو مقبرے، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ گھر جیتے جاگتے لوگ ہیں، سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، کچن چل رہا ہے، سارے زندہ سلامت ہے، تو مقبرہ کیسے بنے گا؟ فرمایا سنو فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جس گھر میں سورہ بقرہ یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر مقبرہ نہیں رہتا۔ آج مسلمان نے کیا کیا؟ کہتا ہے دفن کر کے میت کو اس کے پاؤں کی طرف، اس کے سر کی طرف قرآن پڑھ لو۔ نبی پاک فرمائے گھر کو مقبرہ نہ بناؤ، کیونکہ مقبروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور اس مسلمان نے مقبرے میں قرآن پڑھا، گھر میں پڑھا ہی نہیں۔ فرمایا اگلی بات بھی سن لو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ کہتے ہیں یہ کر لو، وہ کر لو، اس سے مل لو، اس سے مل لو، وہاں سے علاج کروا لو، وہاں سے کڑے پہن لو، چھلے پہن لو، تعویذ پہن لو، کچھ کر دو جی، ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ بھئی کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا ہوا ہے۔ جب آپ قرآن سے جڑتے ہی نہیں ہیں تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ تو کہا جی میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، میرا گھوڑا پاس بندھا ہوا ہے، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ تلاوت ختم کروں وہ رک جائے، پڑھنا شروع کروں وہ بدکنا شروع کر دے۔ میں نے مکمل کر کے ایسے ہی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک خوبصورت سا منظر ہے، اور ایک خوبصورت قسم کا، بڑی شاندار قسم کی سواری آپ کہہ لیں، بقعہ نور آپ کہہ لیں، وہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فرمایا میرے صحابی تلک السکینہ تنزلت للقرآن، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتر رہی تھی۔ گھروں میں سکینت کیسے اترے گی؟ قرآن سے اترے گی۔ قرآن پڑھیے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان آیا ماشاءاللہ بہت سارے احباب رمضان میں بہت پڑھ لیتے ہیں، لیکن 11 مہینے اس مظلوم کتاب کی چھٹی ہو جاتی ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن 11 مہینے کسی نے دکان بنائی، برکت کے لیے قرآن خالی کر دو جی۔ میں ایک جگہ گیا، انہوں نے درس رکھا، جی وفات ہو گئی ہے، آپ آئیے ذرا کو بیان ہو جائے۔ میں جب وہاں پہنچا، اچھے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ہر ایک نے ایک ایک پارہ پکڑا ہوا ہے اور پڑھ رہے ہیں قرآن۔ میں نے کہا یہ کیا؟ یہ جو قرآن خالی ہو رہی ہے۔ پھر میں نے بیان کرتے ہوئے بتایا یہ قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ہر چیز اپنے مقام پہ جچتی ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ دو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں پارے اور بخش رہے ہیں سارے ثواب اور آپ کہہ رہے ہیں بس یہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، قرآن زندوں کے لیے ہے، ہمیشہ اس کو پڑھا جائے، اس کو اپنے مقاصد، مفادات، فائدوں کے لیے نہیں۔ دکان بنائی، چلو جی افتتاح قرآن پڑھ کے کر لو، مکان بنایا، قرآن پڑھ کے افتتاح کروا لو۔ یار اس سے زیادہ مظلوم کتاب کوئی ہوگی؟ لین دین کا بندوں کا معاملہ ہے، ایک مانتا نہیں ہے دوسرا مانتا ہے، کہتا قرآن کھول، قرآن پہ رکھ دیتا ہوں، لے سکتا ہے تو لے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن اس لیے تھا، قرآن کس لیے تھا؟ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک رات قرآن پڑھنے لگ گیا، پڑھتے تھے راتوں کو صحابہ پاس، کہتے میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے، قریبی چارپائی میں میرا بیٹا یحییٰ سو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، میں قرآن پڑھوں، گھوڑا پاس بندھا بدکنے لگ جائے، اتنا اچھلے کودے، مجھے خطرہ پڑ گیا میرے بیٹے کو ہی نہ کچل دے، میں پڑھوں تو وہ کودنا شروع کر دے، روک دوں وہ رک جائے۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا تو میں نے اپنی تلاوت مکمل کر کے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اچانک اذکار کرتے کرتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھی تو بڑا ایک نورانی قسم کا، ایک بقعہ نور پر مشتمل ایک ڈولی ٹائپ وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔
میں دیکھ کر حیران رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، میں دیکھ رہا ہوں وہ آسمانوں میں غائب ہو گئی ڈولی۔ صبح ہوئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، اللہ کے نبی جی آ رہی ہے، منظر بنا ہے۔ آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر، او ابن حذیر تو قرآن پڑھتا ہی رہتا، ابن حذیر تو پڑھتا رہتا۔ ابن حذیر یہ اللہ کے فرشتے تھے، تلک الملائکہ دنت لصوتک، ابن حذیر میرے صحابی یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کی آواز سن کر تیرے گھر پر اتر رہے تھے۔ اقرا یا ابن حذیر، او ابن حذیر پڑھتا رہتا، پڑھتا رہتا، کاش کہ تو صبح تک پڑھتا رہتا۔ صبح تک اگر پڑھتا رہتا، صبح مدینے کے باسی نیند سے اٹھتے تو اپنی نگاہوں سے فرشتوں کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لیتے۔ قرآن پڑھا جائے تو گھروں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آؤ میرے عزیزوں اس پر عمل کریں، اور اگلی بات، قرآن جو پڑھو سنو اس کا اثر بھی لینا چاہیے۔ اثر کب ہوگا؟ جب سمجھ آئے گا، جب قرآن سمجھ آئے گا نا پھر بڑا اثر ہوگا۔ ہمیں رٹا لگایا ہوا ہے، سننے والوں پر بھی کوئی خیال نہیں، اتنا اثر نہیں، سنانے والوں کو بھی بیچاروں کو کوئی اتنا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو نا ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں نا، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں یا لمون تعلمون بھی اب تو سمجھ نہیں آتا، اتنی رفتار نہیں 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 نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن قاری قرآن آئے گا نا تو اللہ فرمائے گا اقرأ وارتقی، اے حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن پڑھنا شروع کر دے اور جنت کے محلات کی منزلیں چڑھنا شروع کر دے۔ اور رک ذرا اگلی بات بھی سن لے، ورتل کما کنت ترتلہ فی الدنیا، اس طرح قرآن پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے۔ دیکھو نا میرے عزیزو ایک حدیث اور سن لیں اور غور کریں ذرا، اگر اس وقت ہم 100 نفل پڑھیں تو کتنا وقت لگے گا؟ چلو بڑی رفتار سے بھی کوئی پڑھے کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو لے گا ہی نا، کیا خیال ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آیت اگر آپ سمجھ کر پڑھ لیں وہ 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت سمجھ کر پڑھ لو، اس کی طرف نہیں کوئی جاتا، نفلوں کا اتنا ثواب بجا ہے، لیکن 100 نفلوں کا اتنا ثواب ذرا کیلکولیشن کریں نا آپ اور مقابلے میں رکھیں ایک آیت سمجھ کر پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جڑیے، قرآن سے تعلق قائم کیجیے۔ قرآن زندگیاں بدل دیتا ہے، قرآن بندے کی اصلاح کرتا ہے، قرآن بندے کو محفوظ کرتا ہے، قرآن کو اللہ نے کتاب شفا بنا کے اتارا ہے، قرآن کے ساتھ روحانی تسکین ملتی ہے، قرآن بالکل صفائی کر کے رکھ دیتا ہے، ظاہر کی بھی باطن کی بھی۔ فرمایا یہ جو دل ہے نا یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے نبی صفائی کیسے ہوگی؟ فرمایا قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے۔ قرآن پڑھو گے دل کی صفائی ہوگی۔ آخری حدیث سن لیجئے، باتیں جتنی بھی عرض کروں میرے عزیزوں یقیناً موضوعات یہ ایسے ہیں، ایک سے ایک بات، ایک سے اگلی بات، اس طرح بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث سن لیں اور اپنے نبی کی ادائے مبارک کو نوٹ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک دن اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے فرماتے ہیں اے ابن مسعود اقرا علی القرآن، مجھے آج ذرا قرآن ہی سنا دے۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی ان اداؤں پر ذرا غور کیا کریں۔ ہمیں بھی جب موقع ملے نا تو یہ کیا کریں۔ کیا کرنا ہے میرے عزیزوں؟ ایسی مجلسیں کر کے چغلیاں، غیبتیں، اس کی پگڑی اچھال، اس کی اچھال ہیں، یہی کچھ ہماری مجلسیں ہیں نا۔ کتنی مجلسیں ہوں گی جن میں یہ ہوگا یار ذرا قرآن ہی سنا دو، لاؤ یار آج سارے کو اکٹھے ہونے کا موقع مل گیا ہے، قرآن پاک نکالو یار، کوئی ترجمے کے ساتھ کوئی آیت ہی پڑھ لیں۔ یہ کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم اکٹھے ہوتے نا تو ایک دوسرے کو کہتے تعال ادھر آ میرے بھائی، نؤمن، ہم آپس میں ایک دوسرے مل بیٹھ کر ایمان کی آبیاری کر لیں۔ اور ہم لوگ
وہ جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی ہے، وہ مجلسوں میں بیٹھے تو کہیں آؤ ایمان کی آبیاری کر لے، اور جن کا ایمان ہر وقت ہی ڈاما ڈول ہے ان کو فکر ہی نہیں۔ ہمارے ایمان کی کیفیت ہم سب بخوبی جانتے ہیں، کتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، جب قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے نا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو کہا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن تو سناؤ، حیران ہو گئے ایک دم، اللہ کے نبی جی قرآن اترتا تو آپ پہ ہے، سناؤں میں؟ فرمایا ہاں آج میرا دل کرتا ہے کہ عبداللہ تجھ سے قرآن سنوں۔ کیسا تھا ہمارے پیارے نبی کا دل، اور کیسی باتوں کو کرتا تھا۔ بعض صحابہ کے بارے میں ہے، غالباً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان سے بھی آپ نے ایک مرتبہ کہا، وہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی میں پڑھوں قرآن اترتا تو آپ پہ؟ فرمایا ہاں ابی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ نے کہا ہے۔ تڑپ اٹھے، چیخ نکلی، رو پڑے، میرا یہ نصیب کن جہالتوں سے نکلا۔ اللہ سمانی، میرے رب نے آسمان پر عرش بری پر میرا نام لیا ہے۔ ہاں تیرے رب نے تیرا نام لیا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کی قسمت کے کہنے ہی کیا ہے، نبی پاک نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جس کی دکانیں زیادہ ہیں، جس کی مارکیٹیں زیادہ ہیں، جس کے پلاٹ زیادہ ہیں، جس نے سوسائٹیاں زیادہ بنائی، جو بڑا خوبصورت ہے، جو باتیں کرنے میں بڑا ماہر ہے، جو دنیا کے اندر صدر بن جائے، جو دنیا میں کوئی وزیر اعظم بن جائے، دنیا کے اوپر حکمرانی کرے، جہازوں میں اڑے، وہ بہتر نہیں۔ فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جو ان مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پاک کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ دوسری حدیث افضلکم، تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کے الفاظ ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حکم پا کر سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جس کی پہلی آیت آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، پڑھتا چلا گیا، یتیموں کا تذکرہ، بیوگان کا تذکرہ، وراثت کا تذکرہ، حلال و حرام کے تذکرے، دیگر تذکرے، مرد و عورتوں کی حدود و قیود، پڑھتے پڑھتے کہتے میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے مصطفیٰ اور ہر قرآن پڑھنے والے تو ذرا غور کر، وہ قیامت کا منظر کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور سارے گواہوں پر اے میرے مصطفیٰ تجھے گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ کہتے میں تو ادب میں سر نیچے گرائے پڑھتا جا رہا ہوں، آنکھیں بند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک آگے بڑھا اور اشارہ ہوا عبداللہ بس کر دے، آواز نہیں نکلی۔ میں نے جب دیکھا میرے پیارے نبی کی پیاری پیاری آنکھوں سے آنسو اس قدر بہہ چکے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک ان آنسوؤں سے تر ہے۔ کیا کبھی میری آپ کی یہ کیفیت بنی قرآن پڑھتے ہوئے؟ ہم تو قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، بخوشی اٹھ کے ادھر کے ادھر۔ ہمارے پیارے نبی تو نماز بھی پڑھائیں، جنت کی آیات آئیں رک کر دعائیں کریں، آیات جہنم اور عذاب آئیں تو آپ رک کر اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا انداز تھا، پھر قرآن اثر کیوں نہ کرے؟ آؤ میرے عزیزوں، اس قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کریں، اس کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، اس پر عمل بھی کریں۔ یہ قرآن پاک کے ہر مسلمان کے اوپر بنیادی حقوق ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اتارا ہے تاکہ سارے کے سارے لوگ نیک بخت بن جائیں۔ نیک بخت بنیں گے کب؟ جب اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ان پر اثر ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی کی یہ کیفیت، اور آج ہم اس سے اثر نہ لیں، بڑی محرومی ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالی یہ قرآن پاک کے اندر اس رکوع میں، یعنی روزوں کے بیان کے اس رکوع میں تیسری آیت
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آئیے اس کا پیغام قبول کرتے ہوئے اس بات کا عزم کریں انشاءاللہ قرآن پاک کو مستقل مزاجی سے پڑھیں گے۔ مجھے خوشی ہے بعض احباب ماشاءاللہ عمر زیادہ ہو گئی، الفاظ نہیں چڑھتے زبان پر، پڑھتے ہیں پھر بھی۔ اور خوش ہو جاؤ مسلمانوں، ہمارے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو تو قرآن میں ماہر ہوگا نا وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے، اٹکتے ہیں، کہا والذی یقرأ ویتتعتع، جو پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے، زبان پہ لفظ چڑھتا ہی نہیں ہے، یہی عذر ہے نا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس ماہر قرآن سے ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ کہاں جائیں گے بتائیے؟ ہمارے نبی نے تو خیر خواہی کرنے میں کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی، عذر نہیں رہا، چڑھتا نہیں ہے جی زبان پہ، پڑھا نہیں جاتا۔ میرے عزیزوں دنیا کے سارے کام کر لیتے، آؤ آج اللہ کے گھر میں اس بات کا عہد کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا مسند احمد وغیرہ میں کہ اگر قرآن پاک پڑھتا پڑھتا بندہ دنیا سے چلا جائے، ختمہ میں اس کا خاتمہ اس پر ہو جائے، فلہ الجنہ، اللہ اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ تو کرتے ہیں انشاءاللہ عزم، قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، روزانہ ایک رکوع پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں آتا قاری صاحب کی خدمت لے لیں، یار دنیا کے لیے بھی تو اتنا کچھ کاری لیتے ہیں نا، فزکس کیمسٹری میتھ کتابوں کی سمجھ نہیں آ رہی، بچوں کے لیے ٹیوشن لگا رکھی ہے، بڑے مہنگے ٹیوٹر کا انتخاب کیا ہوا ہے، اپنے لیے قرآن کے قاری کا انتخاب کر لو، مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، مجھے قرآن ہی پڑھا دو۔ نہیں آئے گا، محنت کریں گے، اللہ ڈبل ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اگلا عمل ہے سمجھنے کی کوشش کرو میرا رب کیا کہتا ہے۔ یہ طوطے کی طرح رٹنے والی کتاب نہیں ہے، یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، ثواب ایک پہلو ہے، اصل ہے اس پر عمل کرنا، کیونکہ یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اس کو سمجھیں، روزانہ ایک آیت پڑھ لیں، ترجمے والا قرآن رکھیں، پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ جب آپ عمل بھی کر لیں گے پھر تو سبحان اللہ کہنے ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد۔ پیارے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب الحمدللہ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ زندگی میں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں یہ بہترین ساتھی ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی بہترین ساتھی ہوگا، اس کا ساتھ پھر کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔ لہٰذا قرآن کے ساتھ جڑنے کی میری آپ سب سے گزارش ہے، میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ دنیا میں بہترین انداز میں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، اللہ حکمتوں والے قابل تعریف کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے، اور اپنے اندر رحمت ہی رحمت سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کے فضل و کرم سے
خود بھی قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، یا ان لوگوں کے پشتیبان بننے والے، ان کے کفیل بننے والے، ان کی ضروریات کا خیال کرنے والے. دیکھیے بہترین لوگ جیسے آپ نے سنا قرآن کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، افضل لوگ یہ ہیں، اور ان پر خرچ کیا ہوا صدقہ بھی بہترین اور افضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. پچھلے جمعے ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش رکھی، آپ نے الحمدللہ اپنی اپنی بساط ہمت کے مطابق تعاون کیا. مدرسے کی مد کے اندر الحمدللہ یہ تو آپ کا آنکھوں دیکھا حال ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، اساتذہ کرام، معلمات اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا رہے ہیں، خدمت قرآن سر انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ کے اس مرکز میں ناظرہ قرآن سے لے کر حفظ قرآن، تفاسیر قرآن، یہ مکمل اللہ کے فضل و کرم سے بچوں بچیوں کے لیے بندوبست ہے. لہٰذا آپ نے تعاون کیا. آئندہ بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بچے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچے بچیاں ملا کر یہ 350 سے زائد کی تعداد بنتی ہے اپنے اس مرکز میں الحمدللہ. تو ایک حفظ والے بچے یا بچی پر ماہانہ اخراجات صرف 1500 روپے آتے ہیں. تو ایک بچہ بھی اگر آپ ذمہ لیں کہ چلو بچہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھے گا، مجھے ثواب ملے گا، اس کا ماہانہ کفالت کا ذمہ میں لیتا ہوں. تو ابھی بہت سارے بچے باقی ہیں میرے عزیزوں. آپ سارے بھائیوں سے میری گزارش ہے آپ ماہانہ مقرر کر لیں کہ ہر مہینے میری طرف سے ایک بچے کا آ جایا کرے گا، 2 بچوں کا آ جایا کرے گا. ماشاءاللہ میرے بہت سارے بھائیوں احباب بزرگوں نے تعاون کر بھی دیا ہے، اللہ ان کو جزا دے. کہتے ہیں پورے سال کا بھی لے لیں، رمضان میں ثواب کمانا چاہتے ہیں، اللہ جزا دے. آج کا جمعہ میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کو سولر سسٹم کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے بجلی کس قدر مہنگی ہے، پھر بل ادا نہیں ہوتے. میں بھی ہر جمعے پھر آپ کی سما خراشی کرتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ لو جی اب بل آ گیا ہے تعاون کر کے جانا. ہم نے سوچا اللہ کی توفیق سے ایک بار ہمت کر کے سولر سسٹم لگوا لے جس کا ایسٹیمیٹ ہے 2 کروڑ روپیہ. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. اللہ کے کام ہے، اللہ کا نام لے کر شروعات کر دی ہیں، امانتیں ماشاءاللہ جمع ہو رہی ہیں. 1 واٹ کی قیمت میں نے بتائی تھی کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 200 روپیہ. کتنی ہے؟ 200 روپیہ. 10 واٹ کی کتنی ہو گئی؟ 2000 روپیہ. آپ تو حساب کتاب کے ماہر ہیں ماشاءاللہ. 10 واٹ کی صرف 2000. اگر ہر بندہ یہ ذمہ لے لے بھئی 10 واٹ کے میں نے دینے ہیں، میرے گھر کے اتنے فیملی ممبر ہیں، میں نے ہر ایک کی طرف سے 10-10 واٹ دینے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ٹاسک حاصل کرنا کوئی مسئلہ ٹلے ہو یار انشاءاللہ مسئلہ. اور دیکھو شفیق بھائی دی کتھوں جا کے آواز آئی ہے ماشاءاللہ، میرے آواز دی پہچان ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. 2-2000 روپیہ میرا ہر بھائی ذمہ لے لے. رمضان میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ عظیم صدقہ کرے. ان لائٹوں کے نیچے بیٹھ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، آپ ماشاءاللہ نمازی نمازیں پڑھتے ہیں، آگے چل کے پنکھے چلیں گے، AC چلیں گے. انشاءاللہ کہ جتنا اللہ کے گھر میں دینی ادارے میں یہ جتنی کھپت ہوگی نا، آپ کو برابر کا ہمیشہ کے لیے اجر انشاءاللہ ملتا رہے گا. کہتے ہیں 25 سال کی وارنٹی ہوتی ہے. اور میرے عزیزوں 25 سال کا صدقہ جاریہ تو کہیں بھی نہ گیا. پتہ نہیں ہم میں سے کس کی کتنی عمر ہے، 25 سال کسی نے پانی ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہمیشہ کا انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے. میں نے ایک جمعے میں عرض کیا تھا اللہ ہی باتیں کرواتا ہے. دیکھو آج اللہ کے گھر کو روشن ہم کریں گے، قبر جو ہمارا گھر ہوگا حشر کے میدان میں اٹھنے تک کے لیے اس کو روشن کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ کے گھر میں ہوا کا بندوبست ہم کریں گے. ہمارے گھر قبر میں کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. نیت یہ رکھیں اللہ قبر میں اور حشر میں مجھے بھی ٹھنڈک چاہیے، مجھے بھی ہوا چاہیے، میں تیرے گھر میں بندوبست کر رہا ہوں، تو وہاں میرے لیے بندوبست فرما. اس لیے آپ سب نے اس میں انشاءاللہ بھرپور توجہ کرنی ہے. ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے، کوئی ملک میں جگہ جگہ جا کے اپیلیں نہیں ہیں. میں نے آپ سے ہی کہنا ہے، آپ نے ہی کرنا ہے. اور اس گھر کی ضرورت الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، جب بھی رکھی گئی اللہ نے پوری فرما دی ہے. اللہ نے آپ سے کام لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. بیماروں کے لیے
لیے دعا کی درخواست ہے، دیگر لوگوں کے لیے انشاءاللہ نماز ادا کرنے کے بعد، نماز کے بعد ہم دعا کریں گے، سب احباب دعا میں شریک ہوں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ میرے عزیزوں، یہ رمضان المبارک اپنی تربیت کا مہینہ ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ بعض احباب خود تو آتے ہیں، بچوں کو لے کر نہیں آتے، نہیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں، ان کی یہ تربیت کریں۔ بعض دکاندار ماشاءاللہ مالک وہ آ جاتے ہیں، مسجد میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے جو ورکر ہیں، کام کرنے والے، وہ نہیں آتے، یہ تاخیر ہو گئی۔ نہیں، کوشش کریں اگر اس ماہ مبارک میں اگر مارکیٹوں کے اندر بڑا کہتے ہیں جناب بڑھاؤ آ گیا نا، تیزی آ گئی ہے مارکیٹوں میں، تو اللہ کے گھر میں بھی تیزی ہونی چاہیے۔ خود بھی آئیں، اپنے ورکروں کو بھی لے کر آئیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سب کا آپ کو بہترین اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رکھتا نہیں ہے، وہ ازالہ کرنا جانتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے لیے یہ کریں گے نا تو آپ کی دکان کو اللہ تعالیٰ کئی چاند لگا دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔